بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو سبق ہوا تھا وہ مکبر الصوت کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے طلباء کو اس کی آواز نہیں پہنچی، تو اس واسطے کل کے سبق کا اعادہ ہوگا۔ کل سبق میں پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ امام بخاری کتاب الایمان کا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہی جو علم کا سب سے زیادہ محفوظ اور یقینی سلسلہ ہے، اس میں ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایمان کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان کے معنی تصدیق کے بھی آتے ہیں، ایمان کے معنی امن دینے کے بھی آتے ہیں، اور ایمان کے معنی اطمینان دلانے کے بھی آتے ہیں۔ اس کا استعمال بلا واسطہ حرف جر بھی ہوتا ہے، اور حرف جر کے واسطے سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آمنا عبد الرحمن راشدن، یہاں استعمال بغیر حرف جر کے ہے، یا آمنتہ، میں نے اس کو امن دے دیا، اور اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حرف جر لام بھی استعمال ہوتا ہے، هل آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، هل آمنتم لہو میں یہ استعمال لام کے ساتھ ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، یہاں بھی لام کے ساتھ صلہ آیا ہے، وما انت بمؤمن لنا، اور با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں صلہ با ہے، اور با کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مدخول کبھی ذات ہوتی ہے، کبھی احکام ہوتے ہیں۔ آمنا باللہ قل آمنا باللہ آمنا بما انزل الینا، آمنا باللہ وما انزل الینا، یہاں اللہ ذات ہے اور ما انزل الینا یہ احکام، تو گویا با کا مدخول ذات بھی ہوتی ہے اور احکام بھی ہوتے ہیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا میں اللہ ذات ہے اور ما انزل الینا احکام ہے۔ اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایمان کی تفسیر کی جاتی ہے النبی، تصدیق النبی بما جاء به بداعۃ اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا۔ اس کے بجائے اگر آپ یوں کہہ دو کہ
التصدیق بما جاء به النبی، ان چیزوں کی تصدیق کرنا جن کو نبی لائے، اجمالاً فیما علم اجمالاً، اگر وہ اجمالی طور پر منقول ہے تو ایمان اجمالی کافی ہوگا، اور اگر وہ تفصیل کے ساتھ منقول ہیں تو ایمان تفصیلی ضروری ہوگا۔ مثال عرض کی تھی، جیسے کہ اجمالاً یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قطعی طور پر جن معجزات کا ثبوت ہے وہ بہت کم ہے، زیادہ تر معجزات اخبار آحاد کے ذریعے سے منقول ہوئے ہیں۔ تو اس واسطے چونکہ زیادہ تر وہ اخبار آحاد کے ذریعے سے منقول ہیں، اور اخبار آحاد سے ظن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یقین کا نہیں ہوتا، لیکن مجموعے سے یہ بات بہرحال محقق ہے کہ آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے۔ تو یہ اجمال ہوا کہ آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے ہیں، لہذا یہ یہاں اجمالی ایمان کافی ہوگا۔ اور تفصیل کی مثال عرض کی تھی، جیسے نماز کے بارے میں یہ بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ 5 وقت کے لیے فرض کی گئی ہے۔ یہ بھی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان 5 نمازوں میں فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں۔ یہ بھی قطعی ہے۔ پھر یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ نماز میں قیام ہوتا ہے، 1 رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تفصیلی ایمان ضروری ہوگا، کیونکہ یہ تمام امور مفصل بالقطع ثابت ہے۔ روزے کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ قطعی ہے۔ روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ بھی قطعی ہے۔ ہاکذا زکوٰۃ ہے یا حج ہے، تو ان احکام کی تصدیق قطعی ہوگی۔ یہ اجمالاً فیما علما اجمالاً کے حوالے سے عرض کیا گیا۔ بداعتاً کا لفظ آیا تھا، اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بداعت کا مطلب ہے وہ حکم عوام اور خواص میں مشہور ہو۔ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بداعتاً اجمالاً فیما علما اجمالاً۔ تو انہوں نے بداعت کا یہ مفہوم بیان کیا، اس میں اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے کہ بعض ایسے حکم ہیں جو قطعی ہیں اور وہ مشہور بین العوام والخواص نہیں، خواص تو جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حالت حیات میں رفع الی السماء، یہ اسی طریقے سے آخر زمانے میں ان کا نزول من السماء، یہ قطعی عقیدہ ہے، عوام کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عوام کو نہیں معلوم ہوتی، تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ
بدیہی جب ہوگا جب مشہور ہو خواص اور عوام میں یہ غلط. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ بداعتن کے معنی یہ ہے کہ وہ خطی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عوام اور خواص کے درمیان مشہور ہو. اور میں نے شاید عرض کیا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو مشہور بین الخواص والعوام کی بات کہی گئی ہے، اس سے وہ عوام مراد نہیں ہے جو بازار میں تجارت کے اندر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، یا جو لوگ کارخانوں کے اندر اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں. نہ علم سے تعلق ہے، نہ علماء سے رابطہ ہے، بلکہ یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل علم سے متعلق رہتے ہیں اور جو اہل علم سے وابستہ ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کو ان باتوں کا علم ہوتا. اس کے بعد یہ بداعت کے حوالے سے بات کہی گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالقطع والیقین ثابت ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی تعویل سے کام لیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جاتی. علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. تو اشکال ہوتا ہے کہ قادیانی نے خاتم النبیین کی تعویل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد افضل النبیین ہے. وہ ختم نبوت کے مفہوم کا انکار کرتا ہے اور خاتم النبیین میں تعویل کرتا ہے کہ اس سے آپ کی افضلیت مراد ہے. لیکن اس کو کافر کہا جاتا، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی تعویل وہ موجب کفر نہیں ہوتی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی نصوص میں بعض نصوص تو وہ ہیں کہ جن کا مفہوم قطعی ہے، تعویل کا محتمل نہیں، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. اور بعض نصوص وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ جو حضور پاک کو خاتم النبیین قرآن نے کہا ہے، اس کا قطعی مفہوم یہی ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی. اس میں اس مفہوم کو چھوڑ کر اور افضلیت کی تعویل یہ قابل قبول نہیں ہو، کیونکہ یہ الفاظ قرآن کے جیسے متواتر ہیں اور قطعی ہیں، اسی طرح ان کا مفہوم بھی متواتر اور قطعی ہے. اور وہ مفہوم وہی ہے جو آپ سے عرض کیا کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں. لہذا یہ تعویل قابل قبول نہیں ہو. بعض نصوص ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے خلا ہے. قرآن مجید نے خلا کا ذکر کیا ہے، احناف اس کو طلاق پر حمل کرتے ہیں، شوافع اس کو فسخ پر حمل کرتے ہیں. تو یہاں تعویل کی گنجائش ہے، اس لیے تعویل قبول کر لی گئی. اس کے بعد پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے کلام میں 100 احتمال ہوں اور ایک احتمال ایمان کا، 99 احتمال کفر کے ہوں، تو اس کی تکفیر نہ کی جائے. 99 احتمال کفر کے ہیں، فقط ایک احتمال ایمان کا ہے، تو ایسی حالت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو اشکال ہوتا ہے کہ پھر قادیانی کے کلام میں بھی کوئی ایک آدھ احتمال تو ایمان کا نکل سکتا ہے.
لہذا اس کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے 99 احتمال کفر کے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ ملا علی قاری نے یہ بات اس شخص کے لیے فرمائی ہے جو اپنے کلام کی مراد بیان کرنے سے پہلے فوت ہو جائے۔ کلام اس نے مجمل کیا ہے، اس نے مراد کیا ہے وہ بیان نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر 99 احتمال کفر کے ہیں اور 1 احتمال ایمان کا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن قادیانی نے تو اپنی زندگی میں اپنے کلام کے جو معنی بیان کیے ہیں ان میں ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قادیانی اپنی بات کرنے کے بعد مراد بیان کرنے سے پہلے نہیں مرا، اس نے تو مراد بیان کی ہے، اور مراد بیان جو کی ہے وہ کفر پر ہی منطبق ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان کا کوئی امکان اور احتمال نہیں ہے، لہذا قادیانی پر یہ ملا علی قاری والی بات منطبق نہیں ہوگی۔ وہ تو اس شخص کے لیے تھا کہ جو اپنے مجمل کلام کی مراد نہ بیان کر پایا ہو اور مر گیا ہو، یہ تو زندہ رہا ہے اور اس نے جتنی مرادیں بیان کی ہیں وہ ساری کفری ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ بھئی احتمال وہ قابل اعتنا ہوتا ہے، قابل التفات ہوتا ہے جو ناشی عن دلیل ہو، اور اگر ایسا کوئی احتمال ہے جو ناشی عن دلیل نہیں بلکہ خلاف دلیل ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں اگر قادیانی کے کلام میں کوئی احتمال نکالا جائے گا تو اس کے خلاف تو دلائل کے انبار موجود ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کی تصانیف ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، وہ تمام کے تمام ایمان کے احتمال کی نفی کرتے ہیں۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے اس میں ایک رائے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ظاہراً و باطناً ان تمام امور کو تسلیم کرے جو ایمان کے لیے ضروری، اور اس کے لیے مختصر لفظ قطعیات کا ہے کہ ان قطعیات کو جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں ان کو ظاہراً بھی تسلیم کرے اور باطناً بھی تسلیم کرے، اور ظاہراً تسلیم کرنے کے ساتھ باطناً تسلیم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان کی مراد وہی بیان کرے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن نے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا ہے، اچھے اعمال کی بھی جزا ہوگی اور برے اعمال کی بھی جزا ہوگی، میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی تشریح وہ نہیں کرتا جو قرآن و حدیث میں منقول ہے۔ قرآن و حدیث میں تو یہ منقول ہے کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ان کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جزا اور سزا کا قانون جو اسلام کے قطعیات میں سے ہے، اس کی تفسیر قرآن و حدیث کے ذریعے جنت اور دوزخ سے کی گئی ہے۔ وہ کہتا بھائی میں جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا، یہ تو مانتا ہوں کہ جزا اور سزا کا قانون اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں جزا اور سزا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ ہے اس کی جزا، اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، یہ ہے اس کی جزا۔ اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو اس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ملال ہوتا اور دکھ ہوتا، یہ ہے سزا۔ تو جزا اور سزا کو کہتا ہے کہ مانتا ہوں، ظاہراً اور باطناً نہیں مانتا، اس لیے کہ ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، دوزخ کا ذکر بھی موجود ہے، اسلام کے قطعی عقائد میں وہ داخل ہے، احادیث پاک اس سے بھری پڑی ہیں، اور وہ ان کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی قطعیات پر ایمان لائے، اور ان قطعیات پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی وہی مراد بیان کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو اگر کوئی ایسی مراد بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ایسے آدمی کو زندیق کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اعتماد علی النبی کی بنا پر تصدیق کرے۔ ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے صاحب شریعت کے اندر جو احکام بیان کیے ہیں واقعی بہت عمدہ ہے، بہت بہترین ہے، میں نے ان کو آزمایا ہے، میرے تجربے سے ان کا عمدہ ہونا ثابت ہوا ہے۔ تو اگر وہ اپنی عقل پر اعتماد کر رہا ہے، حالانکہ نبی پر اعتماد کی بنا پر ان کا کی تصدیق ہونی چاہیے، تب ایمان آئے گا۔ عقل تو آپ کو معلوم ہے نابالغ ہے، وہ تو عقلاء کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ان بدبختوں کے یہاں اختلافی نہ ہو، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف۔ عقل شریعت کے تابع رکھ کر اگر استعمال کی جائے تو بڑی مفید چیز ہے، لیکن شریعت سے آزاد کر کے اگر اس پر اعتماد کیا جائے گا تو وہ مضر ہوگی، مفید نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پر اعتماد کی بنیاد پر تصدیق ہوگی۔ نبی نے فرما دیا بس ٹھیک، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی وحی کی بنیاد پر فرماتے ہیں، اور اللہ کی وحی سے زیادہ مستحکم اور سچا اور پکا علم کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے وحی کی بحث کو شروع میں ذکر ہی اس لیے کیا کہ فلاح دارین کے لیے قابل اعتماد فقط وحی کا علم ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ تو نبی پر اعتماد کی
بنیاد پر تصدیق وہ ایمان میں معتبر ہے، اور اگر نبی پر ایمان کے بغیر آدمی اپنے تجربے کو بنیاد بناتا ہے یا اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے یا اپنی سوسائٹی کے فیصلوں کو بنیاد بناتا ہے، وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ما سوى اللہ سے براءت کا بھی اظہار کیا جائے۔ آپ ایمان لا رہے ہیں تو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں نا، اور رسول پر ایمان لانا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، قیامت پر ایمان لانا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل تو اللہ ہے، تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ما سوى اللہ سے براءت اور ما سوى اللہ سے لا تعلقی کا اظہار۔ کیا مطلب کہ جس سے اس نے تعلق کو کہا ہے اس سے ہمارا تعلق ہوگا، جس سے اس نے تعلق کے لیے منع کیا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز وہ اللہ ہے۔ براءت ما سوى اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول سے بھی براءت ہو جائے گی، براءت ما سوى اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سے بھی براءت ہو جائے گی، نہیں، مطلب یہ کہ اللہ سے تعلق ہمارا اس طرح ہے کہ وہ جس چیز کو ماننے کے لیے کہیں گے اس کو ہم مانیں گے، اور جس چیز سے وہ منع کریں گے اس سے ہم رک جائیں گے۔ تو اللہ نے تو حکم دیا ہے رسول پر ایمان لانے کا، قرآن پر ایمان لانے کا، قیامت پر ایمان لانے کا، تو ان پر ایمان اختیار کیا جائے۔ اور عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اس کے بعد پھر یہ عرض کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ایمان کا ظاہر ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ ایمان کا ظاہر تو وہی ہے التصدیق بما جاء به النبی، نبی جن چیزوں کو لائے ہیں ان کی تصدیق کی جائے، یہ ایمان کا ظاہر ہے۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی یہ کہ طبیعت جو ہے وہ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ طبیعت اگر شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہے، نماز پڑھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، غیبت سے بچنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، حرام کمائی سے پرہیز کرنا دشوار نظر آ رہا ہے، تو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں۔ ایک آدمی اگر مامور بھی پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو آمادہ نہیں پاتا، اگرچہ جبر کر کے وہ اس کو انجام دیتا، تو حقیقت ایمان اس کو حاصل نہیں۔ حقیقت ایمان جب حاصل ہوگی کہ شریعت کے احکام جو مامور بھی ہیں ان کی طرف رغبت طبیعی ہو جائے، ان کا شوق پیدا ہو جائے، ان کے لیے رجحان پیدا ہو جائے، اور معاصی سے نفرت طبیعت کے اندر بیٹھ جائے، اور معاصی سے نفرت آدمی کے مزاج کے اندر شامل اور داخل ہو جائے، تب ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے،
اس کے بغیر ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے وہ جو ایمان کا ظاہر ہے یعنی تصدیق بما جاء به النبی، اس کی بنیاد پر بھی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ حقیقت کو حاصل کر لینا یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ بلند درجہ ہے، اور ظاہر پر اکتفا کرنا یہ ادنا درجہ ہے۔ اس ظاہر پر اگر اکتفا کیا گیا ہے اور تصدیق بما جاء به النبی موجود ہے تو اس پر بھی مغفرت ہوگی۔ یہ غالباً کل کے سبق کا پورا احاطہ ہو گیا۔ ذہن میں اور تو کوئی بات ہے نہیں۔ ہاں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی اور کفر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور کفر نام ہے تکذیب کا۔ ایمان جمیع ما جاء به النبی کی تصدیق، یعنی وہ چیزیں جو قطعاً ثابت ہیں اور ان کا ثبوت یقینی ہے، ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، سب کا نہیں کہ ایک کا بھی اگر انکار کر دیا گیا تو کفر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ صاحب میں ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ یہ تو مانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن یہ کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے اس کو نہیں مانتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ تو تکذیب سے کفر لازم آنے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ جمیع ما جاء به نبی کا انکار کرے۔ ایک چیز کا بھی اگر ان میں سے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے۔ تو گویا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایمان اور کفر کی تعریف میں تصدیق اور تکذیب کا اعتبار کیا ہے کہ ایمان نام تصدیق کا ہے اور کفر نام تکذیب کا ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی تصدیق نہیں کرے گا تو کافر ہی تو ہوگا نا۔ وہ تکذیب نہیں کرتا ٹھیک ہے، لیکن تصدیق بھی تو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں تو بلا شبہ کافر ہے، اس لیے کہ ایمان کے لیے تصدیق ضروری ہے۔ تکذیب نہ کرنے سے ایمان نہیں آئے گا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تصدیق بھی ہو ما جاء به نبی کی اور تکذیب کی نفی پائی جائے، تکذیب نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ اور امام غزالی نے جو تعریف کی ہے ایمان کی تصدیق کے ساتھ اور کفر کی تکذیب کے ساتھ، اس پر وہ صادق نہیں آتے۔ تو اس کا جواب دیا گیا تھا، جواب یہ دیا گیا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور عدم التکذیب بشیء مما جاء به الرسول، تصدیق ہو اور ما جاء به النبی میں سے کسی چیز کی تکذیب نہ ہو۔ اب فرق ہو گیا۔
انہوں نے تو کفر کی تعریف تکذیب سے کی تھی. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق ہو ما جاء بہ نبی کی، اور ما جاء بہ نبی میں سے کسی چیز کی تکذیب نہ ہو. تو اب ظاہر کہ یہ شخص جو ہے یہ جب لا نصدق ولا نکذب کہہ رہا ہے تو اس تعریف کے مطابق یہ کفر میں داخل ہو جائے. اب آج کے سبق میں اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ایک تو حضرات متکلمین اور احناف کا مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے. ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اقرار وہ اجرائے احکام کے لیے شرط ہے، اور عمل وہ ثمرہ اور نتیجہ ہے تصدیق کا. ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے، اور جہاں تک اقرار کا تعلق ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے، وہ اجرائے احکام اسلام کی شرط ہے، اور عمل جو ہے وہ ثمرہ تصدیق کا اور نتیجہ تصدیق کا ہے. یہ مذہب متکلمین کا بھی ہے، یہی مذہب احناف کا بھی ہے، اور یہی مذہب ماتریدیہ کا بھی ہے، اور اصح الروایات میں روایتین میں ابو الحسن اشعری کا بھی یہی مذہب. ابو الحسن اشعری سے 2 روایتیں منقول ہیں. صحیح روایت یہ ہے کہ وہ بھی ایمان کو بسیط یعنی تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرا مذہب ہے محدثین کا، اس میں شوافع اور حنابلہ بھی داخل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب، اور ایمان کو مرکب کہنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 اجزاء ہیں، ایک تصدیق، ایک اقرار، ایک عمل. تینوں کو وہ اجزاء مانتے ہیں. ہم نے بتا دیا تھا کہ جو وساطت کے قائل ہیں ان کے یہاں اقرار وہ شرط کے درجے میں ہے، اور احکام اسلام کو جاری کرنے کے لیے اس کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور عمل وہ ثمرہ تصدیق ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان مرکب ہے، اسی طریقے سے معتزلہ اور خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے. ان کے یہاں ایمان مرکب ہے 3 اجزاء سے، تصدیق، اقرار، عمل. معتزلہ اور خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے تصدیق، اقرار اور عمل سے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خوارج کے یہاں تو جو آدمی ارتکاب معصیت کا کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں. اور معتزلہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو آدمی ارتکاب کبیرہ کا کرے گا وہ ایمان سے تو نکل جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا. وہ منزلتن بین المنزلتین کے قائل. اور منزلتن بین المنزلتین کا مطلب یہ کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزلہ فسق کا انہوں نے متعین کیا ہے. خوارج کے یہاں مرتکب کبیرہ ایمان سے نکلے گا کافر ہو جائے گا. معتزلہ کے یہاں ایمان سے نکلے گا کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا.
اور یہ فاسق کو مومن اور کافر کے درمیان ایک مرتبہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرات محدثین اور شوافی اور حنابلہ ایمان کو مرکب تو کرتے ہیں، لیکن وہ مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار نہیں کہتے۔ خوارج اور معتزلہ کے یہاں جو آدمی مرتکب کبیرہ کا ہوگا وہ مخلد فی النار ہوگا، محدثین کے یہاں وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، شوافی اور حنابلہ کے یہاں بھی وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ اور فاسق دونوں کے یہاں کہلایا جائے گا۔ محدثین بھی مرتکب کبیرہ کو فاسق کہتے ہیں، شوافی اور حنابلہ بھی اس کو فاسق کہتے ہیں، اور معتزلہ بھی اس کو فاسق کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کا فاسق مخلد فی النار نہیں ہے، اور معتزلہ کا فاسق وہ مخلد فی النار ہے۔ یہ ایمان کی ترکیب کے قائلین کا حال تھا کہ وہ حضرات جو محدثین ہیں اور شوافی و حنابلہ ہیں وہ بھی ایمان کو مرکب کہتے ہیں، اور یہ معتزلہ اور خوارج یہ بھی ایمان کو مرکب کہتے ہیں، لیکن دونوں کے نقطۂ نظر میں یکسانیت نہیں ہے۔ وہ حضرات جس کو جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں وہ مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار نہیں مانتے، فاسق تو کہتے ہیں لیکن مخلد فی النار نہیں کہتے۔ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں سیدھا، تو ظاہر ہے وہ مخلد فی النار ہوگا۔ معتزلہ اس کو اگرچہ کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں، لیکن ان کا فاسق جو ہوتا ہے وہ مخلد فی النار ہوتا ہے۔ متکلمین نے ایمان کو بسیط کہا تھا، اور یہی مذہب احناف کا بھی تھا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ماتریدیہ کی بھی یہی رائے، اور ابو الحسن اشعری کی اصح الروایتین بھی یہی ہے۔ ان کے یہاں اقرار وہ اجراء احکام کے لیے شرط ہے، اور عمل وہ ثمرہ ہے۔ جس طریقے سے یہ حضرات ایمان کو بسیط کہتے ہیں، ایسے ہی جہمیہ جو جہم ابن صفوان کے متبع ہیں وہ بھی ایمان کو بسیط کہتے ہیں، لیکن وہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایمان فقط معرفت کا نام، تصدیق ضروری نہیں، اقرار ضروری نہیں، عمل ضروری نہیں، نہ تصدیق کی ضرورت ہے، نہ اقرار کی ضرورت ہے، نہ عمل کی ضرورت ہے، خالی معرفت ہو جائے تو یہ ایمان ہے۔ اور چونکہ وہ تنہا معرفت کو ایمان کہتے ہیں تو وہ ایمان کو بسیط ہونے کے قائل، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نقطۂ نظر غلط ہے۔ ابو طالب کو بھی معرفت حاصل تھی، ہرقل کو بھی معرفت حاصل تھی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ میں بھی معرفت کے باوجود کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ جہمیہ کا مطلب، وہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں، ایمان کی تعریف معرفت سے کرتے ہیں، اقرار کا بھی انکار، تصدیق کا بھی انکار، عمل کا بھی انکار، یعنی مطلب یہ کہ ان چیزوں کی ایمان کے تحقق کے لیے ضرورت نہیں، صرف معرفت سے ایمان حاصل ہو جائے۔ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، یعنی وہ تصدیق کو ضروری نہیں قرار دے،
تو پھر ظاہر ہے کہ جتنے منافقین آپ کے زمانے میں تھے ان کو بھی مومن کہا جائے گا. وہ تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آپ کے پاس آ کر اقرار کرتے ہیں. زبان سے اقرار موجود تھا، اس کے باوجود ان کو کافر قرار دیا گیا اور بدترین قسم کا کافر قرار دیا گیا. تو لہذا کرامیہ کا یہ کہنا کہ خالی زبان کے اقرار سے آدمی مومن ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے. آگے ہے مرجیہ. آپ کی کتاب میں کتاب الایمان جب آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر امام بخاری نے مرجیہ کا رد کیا ہے. کہیں کہیں کرامیہ کا یا جہمیہ کا یا معتزلہ اور خوارج کا رد آیا ہے، لیکن اکثر اور بیشتر انہوں نے رد وہ مرجیہ کا کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے تصدیق کافی ہے، لیکن عمل کی ضرورت نہیں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تصدیق کے حاصل ہونے کے بعد کوئی معصیت مضر نہیں اور کسی طاعت کا کوئی فائدہ نہیں. الطاعت لا تفید والمعصیت لا تضر. طاعت مفید نہیں ہوتی اور معصیت نقصان دہ نہیں ہوتی. آدمی کو تصدیق حاصل ہو گئی، اب وہ جتنے بھی گناہ کرتا رہے کوئی حرج نہیں، جتنی بھی نیکیاں کرے کوئی فائدہ نہیں. خالی تصدیق کی بنا پر اس کی مغفرت ہو جائے گی. بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ قرآن مجید میں طاعت کے اوپر اجر اور ثواب کو بیان کیا ہے اور معاصی کے اوپر وعیدیں آئی ہیں. قرآن بھی طاعت کے لیے اجر و ثواب کا ذکر کرتا ہے اور گناہ اور معصیت پر وعید بیان کرتا ہے، اور نبی پاک کی احادیث بھی طاعت کے اوپر اجر اور ثواب کو بیان کر رہی ہیں اور معاصی کے اوپر وہ وعید کا ذکر کر رہی ہیں. تو پھر یہ سارا سلسلہ بیکار ہو جائے. قرآن نے جو اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں اور گناہوں پر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں تو یہ تو سب بیکار ہو گئی جب آپ نے یہ کہا کہ طاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور معصیت کا کوئی نقصان نہیں. نہ قرآن کی باتیں اہم رہی اور نہ حدیث کی باتیں قابل اعتبار قرار پائیں. سب چیزوں کے اوپر آپ نے پانی پھیر دیا یہ کہہ کر کہ طاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور معصیت کا کوئی نقصان. اس کے بعد یہ اختلاف آپ کے سامنے آ گیا. جو حضرات ایمان کو مرکب کہتے ہیں ان میں اہل حق وہ محدثین ہیں اور شوافع و حنابلہ. یہ جو معتزلہ اور خوارج ہیں وہ بھی مرکب کہتے ہیں لیکن وہ اہل حق میں سے نہیں، گمراہ لوگ. اور متکلمین اور احناف بھی اہل حق میں سے. تو اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کے معتزلہ ہیں یا خوارج ہیں یا جہمیہ ہیں یا کرامیہ ہیں یا مرجیہ ہیں، ان کے ساتھ اگر اہل حق کا اختلاف پایا جائے تو معقول بات ہے، اس لیے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے. ان کے مقابلے میں اہل حق کی تائید کی جائے گی اور ان سے اختلاف کو برحق قرار دیا جائے گا. لیکن اہل حق میں آپس میں کیوں اختلاف؟ متکلمین بھی اہل حق میں سے ہیں اور اسی طریقے سے احناف بھی اہل حق میں سے ہیں اور محدثین بھی اہل حق میں سے ہیں اور اسی طرح حضرات شوافع و حنابلہ
وہ بھی اہل حق میں سے ہیں، تو ان میں آپس میں کیوں اختلاف ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اصل میں اس اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرات متکلمین اور احناف کے دور میں، یعنی امام اعظم کے دور میں، وہ معتزلہ کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ معتزلہ کے افکار وہ عام تھے اور ان کا زور تھا، تو اس لیے وہ مرکب کہتے تھے ایمان کو، اور تصدیق، اقرار اور عمل، ان تینوں کو وہ اجزاء اصلیہ قرار دیتے تھے ایمان کا، اجزاء ترکیبیہ قرار دیتے تھے ایمان کا، اور کہتے تھے کہ اگر کوئی تارک عمل ہے اور مرتکب کبیرہ کا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اور یہ نقطۂ نظر غلط تھا کہ مرتکب کبیرہ تارک عمل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ نقطۂ نظر غلط تھا۔ تو ان کے غلط نقطۂ نظر کو رد کرنے کے لیے ان حضرات نے عنوان اختیار کیا کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، عمل ایمان کے اندر داخل نہیں۔ تو ان کے زمانے کے احوال کا تقاضا یہ تھا کہ معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے عنوان اختیار کیا جائے، اور معتزلہ اور خوارج کی تردید جب ہوگی جب ایمان کی بساطت کا اعلان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایمان تصدیق ہے اور عمل ایمان میں داخل نہیں۔ یہ وجہ پیش آئی کہ ان حضرات نے یہ عنوان اختیار کیا، اور حضرات محدثین کا اور شوافع اور حنابلہ کا جب دور آیا تو مرجئہ کے خیالات عام تھے۔ مرجئہ کا خیال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تصدیق کافی ہے، طاعت سے کوئی فائدہ نہیں، معصیت سے کوئی نقصان نہیں۔ الطاعت لا تفید والمعصیت لا تضر۔ تو اب ظاہر ہے کہ طاعت تو مفید ہے اور معصیت مضر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طاعت سے کوئی فائدہ نہیں، معصیت سے کوئی نقصان نہیں۔ تو ان کی تردید کے لیے حضرات محدثین نے اور شوافع اور حنابلہ نے عنوان اختیار کیا کہ ایمان مرکب ہے، عمل بھی ایمان کے اندر داخل۔ یہ کہنا کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ غلط۔ تو ان کے زمانے میں وہ معتزلہ اور خوارج کے خیالات پھیلے ہوئے تھے، ان کی تردید کے لیے یہی ضروری تھا کہ ایمان کو بسیط کہا جائے اور عمل کو ایمان سے خارج قرار دیا۔ اور محدثین اور شوافع اور حنابلہ کے دور میں زور تھا مرجئہ کے عقائد کا کہ طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معصیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ان کے خیالات کی تردید کے لیے یہ ضروری تھا کہ عمل کو ایمان میں داخل مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ عمل ایمان میں داخل۔ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ حضرات متکلمین اور احناف اور محدثین اور شوافع اور حنابلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، وہ عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، لیکن وہ جز تزیینی ہے، ترکیبی نہیں۔ عمل سے ایمان کو زینت حاصل ہوتی ہے،
عمل سے ایمان کے اندر رونق پیدا ہوتی ہے. وہ جزو ترکیبی نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو ایمان کی نفی ہو جائے گی. اور حضرات متکلمین اور احناف نے یہ کہا کہ عمل جز نہیں ہے تو وہ تزئینی کی نفی نہیں کرتے، ترکیبی کی نفی کرتے. تو بات ایک ہی ہو گئی. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرکب ہے وہ تزئینی مانتے ہیں، ترکیبی جز نہیں مانتے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے وہ نفی ترکیبی کی کرتے ہیں، تزئینی کی نہیں کرتے. یہی حق ہے اور یہی فیصلہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے ان کے درمیان یہ اختلاف لفظی ہے، یہ اختلاف حقیقی نہیں. کئی حضرات نے کچھ تعویلیں کر کے ان کے اختلاف کو حقیقی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سعی لا حاصل ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اختلاف فقط لفظی ہے اور یہ حقیقی اختلاف نہیں. آپ کو معلوم ہے جو آدمی مرتکب کبیرہ ہوتا ہے نہ محدثین کے یہاں وہ مخلد فی النار ہوتا ہے، نہ متکلمین کے یہاں وہ مخلد فی النار ہوتا ہے. خلاص